کہانی کا نام ہے بیوقوفوں کی بستی پارٹ 2۔ لکھنے والے ہیں آغا شیدا کشمیری۔ جب مسافر نے دیکھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ اس آدمی نے چلا کر کہا، او میاں، او بھائی، ہمیں اس جاندر کی خوراک تو بتاتے جاؤ، وہ کھاتا کیا ہے؟ مسافر نے جب سنا کہ وہ خوراک کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ مڑا اور وہیں سے گلا پھاڑ کر اس نے کہا، دودھ اور روٹی۔ پیچھا کرنے والا چونکہ بستی کے مورکھوں میں سے تھا، لہٰذا وہ دودھ اور روٹی کو بھینس موٹی سمجھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اف، یہ جانور موٹی بھینس کھاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم گھی اور دودھ کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارے بچے دودھ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ اسی پریشانی میں وہ بستی پہنچ گیا۔ جب بستی والوں نے یہ ماجرا سنا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ سارے مورکھ مشورہ کرنے لگے کہ موٹی بھینسیں تو چند ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ پتلی بھینسیں کھانا شروع کر دیں گی، اور جب وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بکرے بکریوں کی باری آ جائے گی، ان کے بعد مرغ اس کا لقمہ بنیں گے، جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو کیا عجب یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دے۔ یہ سن کر عورتوں نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بچے بھی رونے لگے۔ بچوں کو روتا دیکھ کر مردوں نے بھی دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس زور کا کوہرام پڑا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جب وہ رو رو کے تھک گئے تو ایک بوڑھے بڈھے نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ ہم سمجھدار ہیں، ہمیں چاہیے کہ کوئی حل تلاش کریں۔ تمام مورخ پھر سر جوڑ کر بیٹھے، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ۔ آخر ایک بہت بڑے عقل مند نے کہا، سنو۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی، سب اس کی بات سننے کے لیے بے چین نظر آنے لگے۔ عقل مند نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اسے زہر دے دیا جائے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ چاروں طرف سے واہ واہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اتنے میں مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا، اس کے چہرے پر ابھی تک خوف اور پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد کہا، تم سب لوگ واقعی بے وقوف ہو، شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ یہ جانور موٹی بھینس کھاتا ہے، زہر نہیں کھاتا۔ جس کے منہ کو خون لگا ہو وہ زہر کیسے کھا سکتا ہے؟ دوسرے ہی لمحے سارے مجمع پر موت کسی خاموشی چھا گئی اور لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ عورتوں نے رونا شروع کر دیا، پھر بچے رونے لگے، غرض ساری کی ساری بستی پھر رونے میں مصروف ہو گئی۔ آخر ایک اور عقل مند اٹھا اور اس نے کہا، عورتیں روتی ہیں تو بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا اور ہمیں بھی مجبوراً رونا پڑتا ہے، اس لیے عورتوں کو گھروں میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم لوگ خاموشی سے کوئی سکیم سوچ سکیں۔ یہ لوگ بلی سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں اور عورتوں کو اکیلے گھروں کو بھیج دیں؟ اس خوفناک جانور نے موٹی بھینسیں کھانے کے بجائے اگر انہیں کھانا شروع کر دیا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہائے، کیسی منحوس تھی وہ گھڑی جب مسافر یہاں آیا تھا اور ہم نے اس جانور کو خریدا۔ اس کمبخت سے تو چوہے ہی 1000 درجے بہتر تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک بلی کو مارنے کی کوئی معقول تجویز سمجھ نہ آ جائے، بچوں اور عورتوں کو کہیں نہ جانے دیا جائے۔ سب نے اس بات کو پسند کیا اور سوچ بچار کرنے لگے۔ آخر ایک ترکیب ان کی سمجھ میں آ ہی گئی جس پر سب نے اتفاق کیا اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ترکیب یہ تھی کہ بلی اس وقت جس گھر میں ہے اسے فوراً آگ لگا دی جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس گھر کو آگ لگا دی۔ جب شعلے پھیلنے لگے اور بلی نے خطرہ محسوس کیا تو اس نے بڑے اطمینان سے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور دوسرے مکان پر چلی گئی۔ جب انہوں نے بلی کو شعلوں میں سے صحیح سلامت نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگے اور انہوں نے فوراً ہی دوسرے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ جب بلی وہاں سے تیسرے گھر میں کود گئی تو ان کی پریشانی اور غصے میں اور بھی اضافہ ہوا اور انہوں نے تیسرے گھر کو بھی جلا کر خاک کر دیا۔ غرض مکانوں کو آگ لگانے کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ ساری بستی جل کر راکھ کا ڈھیر نہ بن گئی۔ آخر میں لوگوں نے دیکھا کہ بلی اس راستے پر بھاگی جا رہی ہے جس راستے سے صبح اس کا مالک گیا تھا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں انہوں نے ایک جشن منایا اور دیر تک ایک دوسرے پر جلے ہوئے مکانوں کی راکھ ڈالتے رہے۔